اس دنیا کا نظام آپ کو جتنا سادہ اور آسان لگتا ہے دراصل اتنا ہے نہیں، کیونکہ پردے کے پیچھے ایسا بہت کچھ چل رہا ہے جو کہ آپ کی میری زندگیوں کا فیصلہ کر رہا ہے، چاہے وہ فیصلہ ہمیں قبول ہو یا نہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے تک جو کچھ ہم صرف کانسپریسی تھیوری یا پھر سائنس فکشن سمجھتے تھے آج حقیقت بن چکا ہے۔ آج دنیا میں باقاعدہ طور پر دجالی نظام یعنی ون ورلڈ آرڈر یا پھر نیو ورلڈ آرڈر کی شروعات ہو چکی ہے۔ جی ہاں، اس نظام کو پریکٹیکلی نافذ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس کو مزید ایکسپلین کروں، پہلے شارٹ میں یہ سمجھ لیں کہ ون ورلڈ آرڈر کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، قرب قیامت کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کا مقصد پوری دنیا کے انسانوں اور ان کے تمام نظام کو کنٹرول کرنا ہے، تاکہ اپنی نافرمانی کی صورت میں وہ اس کی زندگی کو دنیا میں جہنم بنا دے، اسے بھوک، خوف اور دہشت سے مار دے، جبکہ اپنے ماننے والوں کی زندگیوں کو جنت بنا دے۔ ظاہر ہے کہ اس کی جنت کا مطلب ہے غیر مسلموں کی، کفار کی دنیا کی جنت، کیونکہ آخرت میں وہ جہنم ہے۔ اب اس مقصد کے لیے اس کو پوری دنیا کے اندر ایک نظام نافذ کرنا ہے، ایک ایسا نظام، ایک ایسا ڈیجیٹل سسٹم جس کے اندر انسان کو بھیڑ بکری کی طرح ایک ٹیگ لگا کر بس ایک ڈیجیٹل نمبر کی شناخت دے دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھی جائے گی کہ کہیں وہ سسٹم سے یعنی اس دجالی نظام سے بغاوت تو نہیں کر رہا۔ اور ان تمام لوگوں کا ڈیٹا ایک بڑے سسٹم ڈیٹا بیس کے اندر رکھا جائے گا جس کو یہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی اس میں کوئی مرضی، کوئی پرائیویسی، کوئی حقوق نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے کچھ سالوں کے اندر پوری دنیا کی حکومتوں کو ایک ایک کر کے خوف سے، لالچ سے یا پھر مجبوری سے سسٹم کے اندر شامل کیا جائے گا، جس کا کنٹرول ایک عالمی حکومت کے پاس ہوگا، یہودی قوم کے پاس، جس کو وہ اپنے مسیح دجال کے آنے کے لیے تیار کر رہی ہیں، تاکہ ان کا یہ مسیح ان کی حکومت پوری دنیا پر قائم کر دے۔ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پاور چاہیے، اور جس شخص کے پاس پاور ہوگی وہی دنیا پر حکومت کرے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر امریکہ، اسرائیل، چائنا جیسے ملکوں کے اندر ایک ریس لگ چکی ہے۔ امریکن اے آئی کا چھوٹا سا حصہ یعنی چیٹ جی پی ٹی نے 3 سال کے اندر 800 ملین لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے۔ اب کمپیریزن کے طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ورلڈ وائڈ ویب آیا تھا تو اس کو یہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے اندر 12 سال لگے تھے۔ چیٹ جی پی ٹی ان تمام یوزرز کا ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں، ان کے انٹرسٹ کیا ہیں، پھر اس کے مطابق ان کے خیالات کو کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو خود آپ چیٹ جی پی ٹی پر جا کر اس سے سوال کریں کہ کیا مجھے کوئی اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ ہاں۔ ورلڈ کی بہت ساری سپر پاورز، خاص طور پر امریکہ، اور ایسا اس لیے تاکہ لوگوں کو سوچنے اور سسٹم سے بغاوت کرنے سے روکا جا سکے، اپنی سوچ ان کے دماغوں میں بھری جا سکے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنایا جا سکے۔ لیکن میں مجبور ہوں کہ مجھے سچ نہ بولنے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے، یعنی سسٹم مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ نظام دراصل دجالی نظام کا حصہ ہے۔ شیطانی جن اور انسان کا ایک مکسچر زندہ انسان جس کا نام دجال ہوگا، اس کا فتنہ عالمی ہوگا اور ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ انسانوں کو کنٹرول کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اپنی الیکٹریسٹی کی ٹوٹل پاور کا 4% اپنے ڈیٹا سینٹرز کو دے رہا ہے، جو اگلے کچھ سالوں کے اندر بڑھ کر 8% تک ہو جائے گی، اور اس پاور کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے ملک کے اندر نیوکلیئر پاور پلانٹس لگا رہا ہے، لیکن یہ بہت ہی مہنگا پروجیکٹ ہے۔ ایک پاور پلانٹ پر تقریباً $1 ٹریلین کا خرچ آتا ہے، اور امریکہ کو اگلے کچھ سالوں کے اندر ان کو جتنا ہو سکے بڑھانا ہے، کیونکہ اس کو آنے والے ٹائم کے اندر ایک بہت بڑے ڈیٹا سینٹر کی ضرورت ہے، ایک ایسا عالمی ڈیٹا سینٹر جس کے اندر دنیا بھر کی حکومتوں کا ڈیٹا ایک جگہ پر اکٹھا ہوگا۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ نیوکلیئر پاور پلانٹس کے لیے ریئر ارتھ منرلز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی نظر اس وقت پاکستان، یوکرین سمیت دنیا کے ان تمام ملکوں پر ہے جہاں پر یہ ریئر ارتھ منرلز موجود ہیں۔ آج بھی آپ فیس بک، گوگل، انسٹاگرام، واٹس ایپ کا جو تمام ڈیٹا استعمال کرتے ہیں، وہ تمام کا تمام ڈیٹا آپ کے ڈیٹا کے طور پر امریکن سرورز پر ہی سیو ہوتا ہے، اور وہ آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آپ کی پسند ناپسند کیا ہے، آپ سوچتے کیا ہیں، دیکھتے کیا ہیں، کس طرح کے انسان ہو، ان کو سب پتہ ہے۔ اور وہ اب اس سے بھی بڑھ کر پوری دنیا کے لوگوں کی ہر ایک حرکت کو، اس کی ڈیجیٹل شناخت کو، ڈیجیٹل کرنسی کو، اس کا کھانا پینا، سوچنا سب کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میں ویڈیو کے اندر بھی جو کچھ بول رہا ہوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو بھی سمجھ کر یہ ڈیٹا سٹور کر لیتا ہے کہ اس شخص کی سوچ کیسی ہے، اس کی ویڈیوز کو آگے پہنچانا ہے یا پھر روکنا ہے۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں کہ برطانیہ کے اندر اس نظام کی باقاعدہ شروعات ہو چکی ہے۔ Protests have been held in London over the introduction of digital identification. The ID will be needed in order to live and work in the UK. Bill of digital rights will be the backdoor for digital ID and the end of freedom. برطانیہ نے حال ہی میں ڈیجیٹل آئی ڈی کا نظام نافذ کر دیا ہے جس کا وہ بریٹ کارڈ کہہ رہے ہیں۔
یعنی اب آئی ڈی کارڈ کی بجائے ڈیجیٹل سگنلز کے ذریعے تمام انسانوں کی شناخت، ان کا تمام ڈیٹا، تمام ریکارڈ، تمام بینک بیلنسز کی تمام حرکتوں پر نظر رکھی جائے گی کہ وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا سوچتا ہے اور اس کے کیا خیالات ہیں۔ اب بظاہر تو برطانوی حکومت کا اس کو لے کر کہنا ہے کہ اس ڈیجیٹل آئی ڈی کو غیر قانونی امیگرینٹس کو کام سے روکنے کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی جو لوگ غیر قانونی طور پر یہاں پر موجود ہیں وہ کوئی کام نہ کر سکیں۔ برٹش گورنمنٹ کے مطابق ان تمام لوگوں کا ریکارڈ ایک بڑے ڈیٹا سینٹر کے اندر جمع ہوگا جس کو یہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ہی ٹائم کے اندر یہ ڈیجیٹل آئی ڈی ایک RFID کے اندر بدل جائے گی جس کو یہ لوگوں کی آزادی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کریں گے، اور اسی چیز کو لے کر لیورپول اور لندن جیسے شہروں کے اندر اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ امیجن دس کہ ایک طرف امریکہ دنیا کے سب سے بڑے ڈیٹا بیس پر کام کر رہا ہے دجالی نظام کے لیے، اور دوسری طرف اس کو برطانیہ کی پوری عوام کا ڈیٹا لینے کے لیے اسے برطانیہ کے مین ڈیٹا بیس کو اپنے مین ڈیٹا بیس کے ساتھ جوڑنا ہوگا، اور اس کے بعد تمام لوگوں کا ڈیٹا وہاں پر شفٹ ہو جائے گا، اور برطانیہ کی طرح ایک ایک کر کے دنیا کے تمام ممالک بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور اسی کو کہتے ہیں ون ورلڈ آرڈر، یعنی پوری دنیا پر ایک شخص کا کنٹرول۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کبھی دہشت گردی کے نام پر تو کبھی کرونا ویکسین کے نام پر لوگوں کو پریشرائز کر کے اس کو اڈاپٹ کرنے پر زور دیا گیا، لیکن لوگ اس کے سامنے نہیں جھکے۔ برطانیہ کے اندر اس وقت بگ بردرز واچ نام کی سوشل تنظیم اس کے خلاف سب سے زیادہ مظاہرے کر رہی ہے۔ دنیا کے طاقتور ملکوں نے اصل کرنسی جس کی ویلیو ہوگی یعنی گولڈ، سلور، اس کو دھڑا دھڑ خریدنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی قیمتیں آل ٹائم ہائی پر پہنچ چکی ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے 2015 کے اندر ڈیوڈ کرالی نام کے ایک امریکن ینگ فلم میکر نے دی گریٹ اسٹیٹ نام کی ایک فلم پر کام شروع کیا تھا جس کے اندر یہی سب کچھ دکھایا گیا تھا۔ 2017 میں ڈیوڈ کی موت کے بعد 2 سال بعد اس فلم کا ٹریلر ریلیز کیا گیا، لیکن اس فلم کو کبھی ریلیز نہیں ہونے دیا گیا کیونکہ اس کی قیمت ڈیوڈ کو اور اس کی فیملی کو اپنی جان دے کر چکانا پڑی۔ جنوری 2015 کے اندر مینیسوٹا ریاست کے اندر اس کے گھر کے اندر اچانک سے کچھ نقاب پوش لوگوں نے اس کے گھر پر حملہ کر دیا، اور ڈیوڈ سمیت اس کی بیوی اور ایک بیٹی کو پراسرار طور پر قتل کر کے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، لیکن پولیس نے اس کو ایک ڈکیتی کی واردات کہہ کر معاملہ دبا دیا۔ اس فلم کے ٹریلر کے اندر ڈیوڈ کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک فلم نہیں ہے بلکہ ایک وارننگ ہے کہ جاگ جاؤ کیونکہ عالمی شیطانی نظام بہت جلد شروع ہونے والا ہے اور اس کی شروعات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ Grey State is less a movie than it is a warning. دجالی نظام کا گڑھ یعنی امریکن اور اسرائیلی حکومتیں آنے والے وقتوں کے اندر ایک RFID نام کی چپ کو انسان کے ہاتھوں پر لگائیں گی جو کہ انسان کی شناخت ہوگی۔ اسی چپ کے اندر انسان کا تمام ڈیٹا، تمام ڈاکومنٹس، اس کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھنے کا نظام ہوگا، اس کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہوگی، اس کی ہر حرکت کی ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہوگی، اور اس RFID کو مین سرور یا پھر حکومت کا مین ڈیٹا بیس کنٹرول کرتا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ انسان کو پریشرائز کریں گی یا پھر بلیک میل کریں گی آپ کو وہ کام کروانے کے لیے جو آپ نہیں کرنا چاہتے، اور اگر آپ پھر بھی رجسٹ کریں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اگر آپ حکومت کی کسی بھی پالیسی پر اعتراض کریں گے، بغاوت کریں گے، تو آپ کے بینک اکاؤنٹس، آپ کی ڈیجیٹل کرنسی، آپ کے ہر چیز کا ریکارڈ، سب کچھ بلیک لسٹ کرنے کے بعد حکومت آپ کو بھوکا مارنے کے لیے چھوڑ دے گی، آپ کو گرفتار کر لے گی، کیمراز کی مدد سے آپ پر نظر رکھ کے غلاموں جیسی آپ کی زندگی بنا دے گی۔ یاد رہے کہ 2017 کے اندر ڈیجیٹل کرنسی جیسا کہ بٹ کوائن زیادہ مشہور نہیں تھے، لیکن ڈیوڈ کرالی نے اس کو پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا۔ اسے پہلے سے پتا تھا کہ جیسے پہلے کاغذ کے نوٹ دے کر انسانوں سے اصل کرنسی یعنی گولڈ اور سلور لے لیا گیا ہے، اسی طرح سے آنے والے ٹائم میں انہی انسانوں کو ایک بار پھر سے دھوکہ دے کر ان کو ڈیجیٹل کرنسی پکڑا دی جائے گی جس کو وہ جیسے چاہے کنٹرول کر کے انسان کو کنگال کر سکتے ہیں۔ ڈیوڈ کا کہنا تھا کہ میں لوگوں کو صرف سچ بتانا چاہتا ہوں، اور آج کے لوگوں کے اندر مجھے صرف ایک ہی چیز مسنگ نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت وقت سے وہ سوال نہیں کرتے۔ جب حکومتیں طاقت کے زور پر عوام کی مرضی کے خلاف جا کر کوئی فیصلہ ان پر تھوپ دیتی ہیں، جیسا کہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ غزہ اور اسرائیل کے معاملے کے اندر چاہے عوام ان کی جتنی مرضی احتجاج کرتی رہی، پر پھر بھی امریکہ نے امریکن ٹیکس پیئر کا پیسہ اسرائیل کو ہتھیار خرید کر دینے کے اندر لگایا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکی۔ ڈیوڈ کرالی بھی یہی کہا کرتا تھا کہ یہ سب کچھ اسی دجالی نظام کے لیے ہو رہا ہے جس کو وہ گرے اسٹیٹ کہا کرتا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر یہی سسٹم چلتا رہا تو آنے والے ٹائم کے اندر یہ لوگ مل کر اس سسٹم کو اتنا مضبوط کر لیں گے کہ کوئی ان کو نہیں روک سکے گا، پھر ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ دیکھیں، ایک بات آپ سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر ڈیجیٹل ID کا نظام پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن ڈنڈے کے زور پر اس کو لازمی نہیں کیا گیا جیسا کہ برطانیہ نے پہلی بار کیا ہے، اور اسی وجہ سے جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ڈیجیٹل ID کے بعد RFID بھی حکومت ڈنڈے کے زور پر نافذ کرے گی۔ پر دوستو، آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ جتنا بھی زور لگا لیں اس کو لیٹ تو کر سکتے ہیں لیکن روک نہیں سکتے، کیونکہ حکومتیں ایک نہ ایک دن اس کو لا کر ہی رہیں گی۔
اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام آہستہ آہستہ یورپ سے امریکہ اور پھر ایشیا سمیت پوری دنیا کے اندر پہنچ جائے گا، بس کچھ سالوں کی بات ہے۔ پر ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس فتنے سے بچنے کا طریقہ بھی امت کو سکھا دیا تھا، اور وہ بہت آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب فتنہ دجال عروج پر ہو تو پہاڑوں کی طرف نکل جانا۔ اصل حدیث کچھ یوں کہتی ہے کہ لوگوں پر ایسے فتنوں کا زمانہ آئے گا کہ مومن کے لیے اپنے دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بس جو شخص اپنے دین کی حفاظت چاہے وہ پہاڑوں اور بارشوں والی وادیوں کے اندر اپنی بکریوں کے ساتھ چلا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 19۔ اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرو، وہ فتنہ دجال سے تمہیں محفوظ رکھیں گی۔ اللہ کی قسم، اس سے زیادہ واضح اور آسان طریقہ دجالی فتنے سے بچنے کا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ الکہف کی ان 10 ابتدائی آیات کے اندر کس چیز کا ذکر موجود ہے؟ ذرا سنتے جائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن سچی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، یعنی اس میں موجود ہر پیشن گوئی سچ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر حق پر قائم رہنے والے لوگوں کو جنت کی بشارت یاد کروائی گئی ہے، یعنی ان کو بتایا گیا ہے کہ اس فتنہ دجال کے اندر تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، یعنی دجال جب خدائی کا دعویٰ کرے گا، خود کو اللہ کا بیٹا کہے، تو یاد رکھنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ اور پھر بیان ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا کی زینت کو آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی فتنہ دجال کے اندر دنیا کی رنگینیوں اور اس کی سجاوٹ کے دھوکے کے اندر آ کر دجال کے دھوکے میں مت آ جانا، کیونکہ وہ اس کو تمہارے خلاف استعمال کرے گا، خبردار رہنا۔ اور سب سے بڑھ کر آخری آیات کے اندر ذکر ہے اصحاب کہف کا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پوری دنیا کے انسانوں سے بغاوت کر کے صرف اللہ پر بھروسہ کیا، اور ایک غار کے اندر کافر بادشاہ کے ڈر سے جا کر پناہ لی، اور 500 سال تک وہاں پر سوتے رہے، اور پھر اللہ نے ایک بار پھر سے ان کو زندہ کیا۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر انسان کے اللہ پر توکل کو دکھایا گیا ہے کہ اگر فتنہ دجال کے اندر تمہارے خلاف پوری دنیا کا نظام بھی کھڑا ہو جائے تو تم نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے اس نظام سے کنارہ کشی اختیار کر لینی ہے، اس سے بالکل الگ ہو جانا ہے۔ سورہ الکہف کی ان آیات کا مقصد انسانوں کو رٹا مروانا نہیں تھا، بلکہ ان کو ان کا مقصد یاد کروانا تھا کہ فتنہ دجال کے وقت اللہ پر کس طرح کا بھروسہ کرنا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ حدیث مبارکہ کے اندر پہاڑوں کا رخ کرنا اور بھیڑ بکریاں چرانا بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے، یعنی شہر کے اندر جہاں پر یہ فتنہ عروج پر ہوگا، اس ٹائم کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پہاڑوں میں جا کر اپنی خوراک خود سے تیار کرنا، اپنی دولت کو وہیں پر اکٹھا کرنا، اپنے رہن سہن کے اندر خود کفیل ہو جانا۔ مثال کے طور پر گائیں، بھینس اور بکریوں سے دودھ حاصل کرنا، مرغیوں سے انڈے حاصل کرنا، اور اس کے علاوہ اپنا اناج خود اگانا، پیپر اور ڈیجیٹل کرنسی کی بجائے اپنا سونا خود اکٹھا کرنا، جو کہ اس ٹائم کے اندر تمہارے کام آئے گا، تاکہ یہ دجالی فتنہ کسی بھی طرح سے تمہیں اپنی اطاعت پر مجبور نہ کر سکے۔ آج ذرا غور کریں کہ یہ تمام شیطانی نظام آہستہ آہستہ سے اسی طرح سے ہمیں گھیرتا جا رہا ہے، جس سے بچنے کا ایک سمجھدار شخص کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں نظر آتا، کہ ہم چاہ کر بھی اس سسٹم کو تو نہیں روک سکتے، لیکن اپنے بچاؤ کے اندر خود کفیل تو ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیونکہ یہ وقت آنے والا ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا، اور اسی لیے ہمیں ابھی سے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔